باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آواز حق جاپان ٹاک شو میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم خان اور میرے ساتھ حسب روایت جناب ظہیر دانش صاحب جو ہمارے مستقل تجزیہ نگار ہیں اور ہمارے اس شو کے بلکہ آپ کے اس شو کے پروڈیوسر ڈائریکٹر اور چیف آرگنائزر جناب رانا ابرار حسین. ہمارے گزشتہ پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جناب محترم ڈاکٹر سلیم الرحمان خان ندوی صاحب نے انتہائی تفصیل کے ساتھ چاند کی رویت کے بارے میں ہم سے گفتگو کی اور یہ وہ ہمارا اس سلسلے کا واحد ایپیسوڈ تھا کہ جس میں ہم نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ ان کی جو فلو تھی ان کے اندر سے جو نالج باہر آ رہی تھی ہم نے اس کو انٹرپٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. ہم آج پھر ہمارے شو میں ہمارے ساتھ جناب محترم مولانا سلیم الرحمان صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ ان کی وہی ٹیم ہے جو پچھلے گزشتہ شو میں ان کے ساتھ تھی. ہم اس شو کو پچھلے شو کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور اس کا سلسلہ وہی سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو وہ ذہن میں تازہ ہو جائے کہ کیا سلسلے ہوئے تھے. تو وہ جو جہاں سے ہم نے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں, جہاں سے پچھلی دفعہ ہم نے وہ سلسلہ روکا تھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ وہیں سے اس کو شروع کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوسری بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ جب امت میں اختلاف ہو اور بہت سی رائے ہوں تو اس کا ایک حل ہوتا ہے مسئلے کا کہ بھائی جو ہم سے اوپر والے جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے, ہے نا. تو ہم لوگوں نے اس وقت بھی جو ہے وہ اختلاف ہوا تھا تو ہم نے اپنے زیادہ جاننے والوں سے پوچھا تھا اور ان کا وہی فتویٰ آیا کہ بھائی جو ہے رویت کرو, جو ابھی 2012 میں نے پڑھی ہے کہ رویت کو کرو, اگر جاپان میں رویت ہلال ہو جائے تو اس کو فالو کرو اور اگر نہیں دکھے, نیا چاند کی بات ہو رہی ہے, پرانے چاند کی بات نہیں ہو رہی, کہ نہیں ہو تو اقرب بلد مسلم کو فالو کرو جو قریب ترین ہو. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ملیشیا کا جو یہ دعویٰ کہ بھائی وہاں وہ چاند نہیں دیکھا جاتا, تو میں آپ کو یقین بتاؤں کہ سالوں سے میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں. پہلے ہمارے شاہ جی صاحب کرتے تھے, اس سے پہلے ہمارے عبد الرحمن صدیقی صاحب کرتے تھے, اصغر حسین صاحب کرتے تھے, شاہ جی صاحب کرتے تھے. ایک منٹ پہ ان سے کنٹیکٹ کرتے تھے. میں ڈائریکٹ نہیں کرتا تھا اس وقت کیونکہ میں ابھی آپ کرتے ہیں, اب جو ہے میں خود کرتا ہوں. اچھا. اور میں خود کرتا ہوں اور ان کو لیٹر بھیجتا ہوں اور اس لیٹر بھیجنے سے پہلے اپنے جتنے ساتھی ہیں ان کو لیٹر بھیجتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے فارم صحیح ہے کہ نہیں ہے. جب ان لوگوں کی طرف سے اوکے آتا ہے تو میں ملیشیا کے جو ذمہ دار ہیں, ایک نہیں 5 آدمیوں کو الگ الگ نام سے بھیجتا ہوں, ہے نا. ایک ہی ادارے کے ہیں, ایک بھیجنا میرے لیے وہ ہے اس کو جکیم, لیکن ہم لوگ اس کو اسلامک سینٹر ملیشیا بولتے ہیں, یہ ان کے موجود ہیں. تو ان سے ہم جب لیٹر بھیجتے ہیں جس دن رویت ہلال 29 کو ہو رہی ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی امکان کیا ہے. تو اللہ کی قسم وہ ہم کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ امکان کیا ہے. ویری گڈ. اگر تقویم پر ہو سکتا ہے کہ جو تقویم کیلنڈر بنتا ہے اس کی رویت اس سے مل جاتی ہو, یہ تو ممکن ہے نا, کیونکہ آج کل جو ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے, فلکی ماہرین موجود ہیں. تو لیکن جب میں جاتا ہوں رویت ہلال کے لیے چاند کو دیکھنے, آج بھی اللہ کی قسم خان صاحب موجود ہیں اور جو ہے ہمارے جتنے ساتھی ہیں پورے جاپان مسلم ایسوسی ایشن اور اوتسوکا مسجد, جو لوگ اتنے ضعیف ہیں کہ ان کا چلنا مشکل ہے, وہ تک میری گاڑی میں جاتے ہیں. اور ہم لوگ ٹوکیو ٹاور پہلے جاتے تھے, اب ہم لوگ توچو جاتے ہیں. اور پاک جاپان نیوز اور دوسرے لوگوں نے اس کی تصویریں چھاپ چکے ہیں, ہے نا. کوئی ایسا دن نہیں ہوا ہوگا کہ جو میں نہیں گیا ہوں, ہے نا. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے باقاعدہ وہ بھیجتی ہے. بتا اس ادارے کا یہ جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے, یہ دیکھیے 29 جگہوں پر رویت ہوئی ملیشیا میں. We are pleased to inform you that the sighting of Hilal has been carried out on 29 Shaban 1431 and August Tuesday 829 places. یہ میں نمونے لکھ کے آیا ہوں, ہے نا.
یہ جو ہے 2010 کا میں بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ یار نیا ہے پرانا کہاں ہے نا, یہ پرانا ہے. یہ 2013 کا ہے. اس میں بھی دیکھیے وہی لکھا ہوا ہے 29 places in Malaysia. اس کے بعد یہ ابھی بقرعید کا ہے 29 places. ابھی جو یہ جو آخری ہے 27 جولائی. ناظرین ملاحظہ فرمائیے یہ وہاں کا یہ رمضان کا ہے, یہ بقرعید کا. جی یہ دیکھیے 5 اکتوبر 2013. 5 اکتوبر 2013. جی 2014 2013 کا یہ پچھلے سال. تو اس ادارے کے سربراہ کا کیا نام ہے جن سے آپ رابطے میں رہتے ہیں؟ یہ جو ہیں حاجی عثمان مصطفیٰ ہیں, لیکن یہ جو ہے وزیر کی حیثیت سے, ان سے آج تک ہماری بات نہیں ہوئی. جو ان کے جن سے آپ کی بات ہوتی ہے ان سے جو بات ہوتی ہے وہ ہیں پہلے ہوتے تھے شیخ صبری ہوتے تھے, ان سے بات ہوتی تھی. ابھی وہ چھوڑ کے چلے گئے. جن سے بات ہوتی ہے ان کا میں نام آپ کو بتا دوں کیا ہے. ابھی اسی بقرعید سے نئے آئے ہیں, بقرعید سے نئے آئے ہیں, اور انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ بھائی اب آپ ان سے رابطہ کریں گے. یہ مسٹر زکور اور شارل 2 آدمی ہیں, اور ان سے جی ان سے دونوں سے رابطہ ہوتا ہے. اور وہ باقاعدہ ای میل سے ہمیں یعنی اس وقت تو ہماری ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے, اور جو شرعی طریقہ ہے کہ ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو دیتے ہیں کہ بھائی وہ بھی سن لے تاکہ گواہی پوری ہو جائے. تو اس طور پر جو ہے آج تک یعنی تقریباً ہم جو ہے 30 سال سے فالو کر رہے ہیں, اور آج تک ملیشیا کے حکم میں تبدیلی نہیں آئی, کیونکہ وہ جو ٹائم لیتے ہیں 2 گھنٹے لیتے ہیں. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کسی صاحب نے مجھے چند سال پہلے ٹیلی فون کیا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ ملیشیا نے بدل دیا. میں نام نہیں لوں گا, غیبت ہو جائے گی, ہے نا. جو ہے بدل دیا ہے, آپ فوراً بدلنے کا اعلان کرو. تو یقین کریں کہ پوری رات میں جو ملیشیا سے معلوم کیا, ہم نے اعلان کر دیا کہ کل جو ہے عید الفطر ہے نا. تو ان صاحب نے رات کو 2 بجے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ بھائی جو آپ نے اعلان کیا ہے رویت ہلال کمیٹی جاپان نے, وہ ملیشیا نے بدل دیا, تو اب آپ بھی بدلو. پاکستانی تھے ہمارے قریبی. تو پوری رات نہیں سویا, ان کو پریشان کیا کہ اپنی بچی کو فون کریں کہ بھائی چینج ہو گیا کہ نہیں. یہ کہتے تھے سلیم میاں میں اتنے رات میں اپنی بچی کو کیا کروں گا, اس کو کیا معلوم یار. تو 12 فجر سے پہلے میری ایک ندوی کے ایک ملیشین ہیں جو اس وقت وزیر ہیں, ان سے میں نے رابطہ کیا. عبداللہ نام ہے ان کا, ملیشیا کے وزیر ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سلیم میاں یہ انڈیا پاکستان نہیں ہے, یہاں یہ نہیں ہوتا کہ فوراً توپیں چلنے لگیں اور اعلان ہو گیا. یہاں جو ہے 2 گھنٹے کے بعد باقاعدہ یہ جو ہے کنگ کی مہر لگتی ہے, کنگ کی مہر لگتی ہے ملیشیا میں. اور ان کو بھی اختیار نہیں ہے, جو یہ وزیر ہیں, وزیر جو ہیں جو شریعت کا حکم ہے نا, حاکم وقت یا سلطان ملک جو ہے اس کو اختیار ہوتا ہے. تو وزیر اعظم اس میں دخل اندازی نہیں کرتا, بلکہ جو سلطان کی یہاں لکھا ہوا ہے کہ کیپر آف دا رولر سیل ملیشیا آفٹر دا اپروول بائی ہز میجسٹی, ان کی مہر کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے. تو اب جو ہے یہ میں بتاؤں گا کہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ملیشیا والے مجھے جس وقت میں 2 گھنٹے پہلے رویت کو دیکھنے جا رہا ہوں ٹوکیو توچو, اس وقت یہ نہیں بتاتے کہ بھائی کل عید ہوگی یا کل رمضان ہوگی. اور اس کی جو ہے جو بالکل نیا ثبوت ہے وہ ہمارے ڈاکٹر عبدالرحمان
सिद्दीकी साहब के पास है, उनसे आप और हाँ जी, मेरी नाज़रीन, मेरी आज से 3-4 रोज़ कबल जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू हुई थी। सबसे पहले तो मैं अपने इस शो की जानिब से, अपनी जानिब से, जनाब ज़हीर दानिश साहब की जानिब से और राना इमरान हुसैन साहब की जानिब से डॉक्टर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब को इनकी ज़बरदस्त और शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे सीनियर्स में एक और डॉक्टर का इजाफा हो गया है, इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट की है हमारे लिए और हम इन पर फ़ख्र करते हैं। इनसे मैंने गुफ्तगू की थी टेलीफोन पर, तो इन्होंने मुझे जो बताया था चाँद के रोयत के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़ुबान से हमें बताएं कि क्या हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके हक़ में शिरकत करने का आपने हमें मौका दिया। जनाब नईम खान साहब, आपके सवाल के जवाब में मुख्तसर बगैर किसी तमीज़ के बगैर, मैं 27 जून को मलेशिया में मौजूद था, इस साल की 27 जून को, और मुझे इस बात का हुक्म दिया हमारे चेयरमैन ने कि तुम वहाँ पर देखो कि अगर किसी तरह से चांद कमेटी, जो लोग वहाँ पर हैं, जो लोग चांद देखने जाते हैं, उनके साथ रब्ता करो। बहरहाल मुख्तसर ये कि हमारा रब्ता हुआ किसी तरीके से, वज़ारत के ज़रिए से किसी तरीके से हो गया, और मैं वो जो लोग चांद देखने के लिए कुआलालंपुर में चांद देखने के लिए टावर पर जा रहे थे, अल्लाह के फजल करम से मुझे उसमें शामिल कर लिया गया और उसकी ग्रुप फोटो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो उनके साथ मैं उनके ग्रुप में शामिल हो गया, बल्कि उनकी मेहरबानी से शामिल हो गया, और मैंने उन्हें अपना तारुफ दिया और हमने चेयरमैन का ख़त भी बताया, सब चीज़ें बताई, और उनका आई साहब तशरीफ लाई। तो देखिए वहाँ पर हुआ ये कि जितना बादल हमारे यहाँ होता है उसका चौगुना बादल वहाँ पर मौजूद था कुआलालंपुर में। बहुत ज़्यादा थिक बादल था, और हर शख्स ये जानता था कि यहाँ पर चांद का बच्चा भी नजर नहीं आ सकता है। लेकिन ये शरअ की, जैसे हम यहाँ पर शरअ सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद हैं, उसी तरह से वो भी पाबंद हैं, और बल्कि उनके पास ज़्यादा इल्म है। तो तमाम के तमाम डायरेक्टर ऑफ मून और काजी साहब और उस इलाके के मुफ्ती साहब और उनकी पूरी टीम और फलकियात के माहिरीन, सबकी सब तकरीबन 15-20 आदमी की एक कमेटी थी, और उसके अंदर टावर के ऊपर जाके बैठे, और जब वक्त हुआ घड़ी देख करके तमाम लोग लाइन लगा करके चांद देखने लगे। हमने दिल में कहा कि अल्लाह ये चांद तो क्या, ये तो बादल भी शीट नजर नहीं आ रहा है, और तमाम सख्ती करा। लेकिन मैंने पूछा साहब आप लोग क्या कर रहे हैं? कहते हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, हमें मालूम है कि चांद है नहीं यहाँ पर, लेकिन चांद देखने हम चांद देखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा साहब जरा सा हमें भी मौका दें। तो अब आपको अगर आप देखना चाहें तो इस कैमरे के अंदर तमाम फोटो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं वो हमारी ये सरहद की दलील है। वो मशीन जो लगी हुई थी, उस मशीन के साथ बाकायदा हमने भी खड़े करके सुन्नत अदा की, और उन्होंने भी देखा और तमाम लोगों ने इसके अंदर। अच्छा, जब चांद नजर नहीं आया तो फिर क्या हुआ? तो मैं बता रहा हूँ। उसके आगे फिर मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसा है कि चांद तो नजर आया नहीं, तो मालूम हो गया, तो मैं फोन कर देता हूँ फिर जापान में, चांद नजर नहीं आया, मामला खत्म हो जाएगा। कहे नहीं जनाब, हमें अख्तियार नहीं है कि हम आपको इस बात की इजाज़त दे दें। अच्छा। उनका कि अभी 29 जगहों से, ये तो एक जगह हुआ कुआलालंपुर, और उनके 2500 और जो मराकज़ हैं, इनको मलेशिया के माहिर बैठे हुए हैं, इनको सब पता है, तमाम के तमाम। उन्होंने कहा कि हम सब जगहों से फैसला होगा, और उसके बाद बादशाह के पास जाएगा, हाकिम वक्त जो है खलीफा जो कुछ पहले उसकी मोहर लगेगी, फिर वो ऐलान होगा, फिर आप ऐलान कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि साहब मैं भी कुछ ऐलान नहीं कर सकता था, और इस तरह से उन्होंने मुफ्ती साहब ने बताया कि हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते जब तक कि 29 जगहों से कंफर्म हो जाए। ज़ाहिर है 29 जगहों से कंफर्म ये हुआ कि साहब वहाँ पर चांद नहीं हुआ है, और हमारे यहाँ भी इत्तला हुई, उनकी बात भी इत्तला हुई। कहने का मकसद ये है कि मलेशिया में बाज़ औक़ात लोग अफवाह फैलाते हैं कि मलेशिया में चांद देखा ही नहीं जाता। ये तो आप इसको मुस्तरद करते हैं सवाल, मैं तो ख्याल को मैं तो सबूत दे रहा हूँ आपको जी कि मलेशिया में चांद देखा जाता है, एहतमाम किया जाता है, इसमें फोटो मौजूद है, इसमें मशीनें मौजूद है। नज़ीर, आपने मुलाहिज़ा फरमाया डॉक्टर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी साहब हमारी कम्युनिटी के सीनियर अरकान में से एक है, और रोज़ कमेटी जापान के साथ इनका एक देरीना ताल्लुक है, नाइट चेयरमैन है, और इसके अलावा एक तवील तजर्बा रखते हैं इस सिलसिले में, और ये इस बात के ऐनी शाहिद है
کہ انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہ لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سوال کو کہ وہاں چاند نہیں دیکھا جاتا اور جنتری کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں، اس سوال کو یکسر مسترد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ علماء کرام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے سامنے موجود ہیں، عینی شاہد ہیں، ان کے پاس خطوط ہے، تو یہ بات سراسر غلط ثابت ہو گئی۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، کہیں جائیے گا مت۔ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ مفتی صاحب، ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملیشیا میں چاند دیکھنے کا باقاعدہ 29 مقامات پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، اور آج کی اس نشست سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اسلامی ملک ہے اور بہت بڑا اسلامی ملک ہے، ان کے فیصلے کو جب تک ان کا بادشاہ ٹیسٹ نہیں کر دیتا کوئی اس کا اعلان بھی نہیں کرتا۔ سلیم الرحمان صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ناگویا میں صرف ایک شخص نے کسی نے چاند دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے بعد وہ چاند کسی طریقے سے مسترد ہو گیا، یعنی نہیں وہ فیصلہ ہوا۔ ہمارے پاس جو ان صاحب نے خود ہی انکار کر دیا کہ بھائی میری گواہی پر آپ اتنی بڑی ذمہ داری مت کیجیے، میں نے چاند نہیں دیکھا۔ یہاں پر جو قاری علی حسن صاحب، محترم فیض اللہ سعیدی صاحب، طارق میمن صاحب اور ان کے ساتھ 7 آدمی یہ اس بات پر دعوے دار ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، یعنی ٹوٹل 10 آدمی مل جاتے ہیں۔ اچھا، قاری علی حسن صاحب کی شخصیت بھی کسی تعلق کی محتاج نہیں ہے، محترم جناب فیض اللہ سعیدی صاحب بھی کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے، محترم طارق میمن صاحب بھی کسی تعلق کے محتاج نہیں، ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ اب جب چاند کی جس طرح سے فیض اللہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جب چاند کے بارے میں جب شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو شرعاً کچھ طریقے ہیں جو روایت کے حوالے سے ہیں، اگر ہم ان کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس میں پہلے نمبر لکھتے ہیں رؤیت شہادت، اس کے بعد لکھتے ہیں شہادت علی شہادت، اس کے بعد شہادت علی القضاء، اس کی ڈیفینیشن انہیں بتائیے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی اس مسئلے میں یہ ہے کہ ایک تو جس وقت مجھے یہ اطلاع ملی کہ جناب قاری حسن صاحب نے چاند دیکھا تو اس کو رویت تیمون دائی سے میں نے معلوم کیا۔ حسن صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں نے چاند دیکھا، ان کی میری اطلاع نہیں اور کسی کی میرے پاس اطلاع نہیں، اور نہ ہی جو جس وقت رویت ہلال بیٹھی ہوئی ہے اس وقت جو ہے آدمی گواہی دے اور اس وقت جو لوگ موجود ہیں اس گواہی کو ثابت کریں تو اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ سنیے، تو اس وقت فیصلہ ہوگا۔ اس وقت نہ قاری علی حسن صاحب نے ہمیں فون کیا، نہ جناب فیض اللہ سعیدی صاحب نے کیا، نہ جو دوسرا نام ہے انہوں نے کیا۔ ہماری پوری زندگی میں ایک ناگویا سے آیا ہے، جب اس سے ہم نے تحقیق شروع کی تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو انکار کر دیا۔ یہ انکار تو نہیں کرے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں اطلاع نہیں دی گئی، لیکن جب بعد میں اطلاع دی گئی کہ چاند دیکھا تو ہم نے جب تیمون دائی سے معلوم کیا اور میں نے تحریری طور پہ قاری صاحب کو اور دوسرے ہمارے جو ارکان ہیں ممبران ہیں ان کو اطلاع دی کہ یہ چاند جو دیکھا ہے وہ 68 منٹ کے بعد غروب ہوا ہے چاند کے، کیونکہ ایک ہے سورج اور چاند، چاند جو ہے مسئلہ یہ ہے آپ نے ان کی بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یا شہادت کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، کوئی مقدس وہ نہیں تھا، فتویٰ نہیں تھا، آپ نے تیمون دائی سے یہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا۔ آج بھی اگر ہم چاند دیکھنے کے لیے اسی تیمون دائی سے بات کریں جس طرح سے فیض اللہ سعیدی صاحب فرما رہے ہیں، جی انہوں نے اگلے دن چاند دیکھا، یعنی وہ جو نیا چاند ہے وہ نہیں دیکھا بلکہ 2 دن بعد کا چاند، ایک دن بعد، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ ہم نے تو 3 مرتبہ دعویٰ کرا، 3 مرتبہ چاند تو آپ اگلے دن دیکھیں گے تو چاند نکل آئے۔ جی وہ کہہ رہے کہ پہلے کا چاند، وہ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا اب وہ پہلے دن کا دوسرے دن کا اس کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے نا
کہ ہمیں معلوم ہو یہ کیسے؟ یہ فلکی حساب سے معلوم ہو جائے گا، ہے نا، تیموندائی تو ہم جو ہے اس چیز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کہ یہ نیا چاند نہیں تھا، علماء میں آپ کو یہ جو لے کے آیا ہوں اس میں یہ صاف طور پر معتبر اسلامی نے لکھا ہے کہ بھائی ہم فلکی حساب کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کی مدد لیں گے، لیکن احادیث واضح ہیں، احادیث شریفہ بخاری شریف کی، کہ ہم جو ہے فلکی حساب پر فیصلہ نہیں کریں گے، ہے نا، ہم فلکی حساب پر فیصلہ نہیں کریں گے، ہم رویت ہی پر، جیسا کہ ابھی میں نے جی ہاں دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے، جی ملیشیا تو جاپان، تو جب انہوں نے بتایا کہ 29 میں ہم نے دیکھا، 29 میں ہمیں دکھا فیصلہ کر دیا ملیشیا کے اعتبار سے، اب وہ بتا رہے ہیں 2 دن بعد کہ ہم نے فلاں دن چاند دیکھا تھا، تو اب یہ جب ہمارے پاس تو 30 سے اوپر جائے گا ہی نہیں نا چاند، 29 ہوگا یا 30 21 تو نہیں ہوگا، تو اگر جو ہے وہ کوئی 31 کو یا 32 کو پہلا چاند دیکھ لے تو وہ غلط ہے۔ اچھا یہ 10 آدمی جو ہے یہ یعنی ان کی روایت نہیں چلے گی؟ نہیں چلے گی نہیں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ این وقت پہ وہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا، این وقت پہ جب وہ عابد شاہ صاحب آپ کے پاس آئے وہاں بنگلور سٹی میں، ہمارے پاس ویڈیو تھی اس کی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں میرے ساتھ مس بیہیو کیا گیا، میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی، نہیں بھائی بھی وہاں موجود تھے، تو یہ اگر کنڈیشن ہوگی تو کون سا شریف آدمی آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ نہیں عابد شاہ وہاں کوئی بدتمیزی، ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی دوسرے کی نہیں کر رہا۔ وہاں جب آئے تو جو میں بتا رہا ہوں کہ میرا انداز کیا تھا جب انہوں نے پوچھا اور نعیم خان صاحب موجود تھے، تو جو احادیث آج میں نے پڑھی ہیں اور قرآن کی آیتیں وہی پڑھ کر میں نے تشریح کر دی تھی، اس کے علاوہ نہ میں نے خدا نخواستہ کوئی برا لفظ ان کے لیے استعمال کیا اور نہ ہی میں نے جو ہے کوئی ڈانٹا پٹایا، بلکہ کچھ لوگ روک رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو پوچھ، کچھ لوگ سخت ہے نا، تو جو ہے یعنی وہ آ کر گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی جو ہے گواہی ٹیلی فون پہ دے دے کہ بھائی ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اگر جو گواہی اسلامی اعتبار سے ہم اس کو چیک کر لیں گے، جو لوگ موجود ہوں گے اس وقت، کہ بھائی یہ آدمی جو ہے کیسا ہے، اس کی گواہی قبول کی جائے گی کہ نہیں۔ یہ یہاں پر چاند، ایک صاحب قصہ لکھا ہوا ہے، ایک صاحب ہر وقت جو ہے وہ کہہ دیتے میں نے چاند دیکھا ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، تو فلکی ماہرین کہنے لگے یار چاند تو تھا ہی نہیں، یہ کیسے چاند دیکھ لیتا ہے یار؟ انہوں نے کہا چاند کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے بالکل اپوزٹ سائڈ بتائی، مغرب کے بعد مشرق میں انہوں نے چاند دیکھ کے آئے تھے، نیا چاند، تو اس وقت جو ہے ان کے حکم کو نہیں مانا جائے، کیونکہ جو ہے وہ جو چاند دیکھ رہا ہے وہ واقعی چاند دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے۔ چاند دیکھنے کے لیے ایک تو نظر چاہیے، پہلی بات معذرت کے ساتھ، ایک عمر چاہیے خاص، ہم نے بھی بچپن میں چاند دیکھے، ہمیں بھی چھت پہ کھڑا کر دیتے چاند دیکھو، بچے تھے سب دیکھتے تھے۔ اب جس عمر میں ہمیں میڈیکلی طور پہ ٹیکنیکل طور پہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے چاند، ٹھیک سیدھی بات نا۔ اب اس ہمارے محترم اظہر بھائی تشریف فرما ہے، الطاف غفار بھائی یہاں پر، ہم ہمیں واقعی ہوں گے، لیکن میرا آپ لوگوں میں سے کسی نے چاند دیکھا ہے جاپان میں؟ کبھی نہیں دیکھا۔ حسین خان صاحب نے بھی لیکن چاند دیکھنے کی کوشش کی، سب کرتے ہیں، جی وہ بھی یہی کریں۔ جی ہاں، فیض اللہ سعیدی صاحب کا موقف یہ ہے سر کہ اب ہم بڑے ہو گئے، مفہوم جو ان کا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے، ہم کو جو ہے جاپان میں رہ کر یہاں کی تیموندائی سے بات چیت کرنی چاہیے، یہاں کے لحاظ سے ہم جو چاند دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا چاند دیکھنے کے لیے جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ننگی آنکھ سے دیکھیں، میں نے کہا کپڑے پہنا کے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دوربین وغیرہ لگا لیں، تو دوربین کیا یہاں پر جو دوربین ہے وہ اسلامی نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں دیکھیں۔ ملیشیا کی دوربین پہ غلام حسین لکھا ہوا ہے، اس کے لیے وہاں کی روح کو ہم فالو کریں، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ نہیں ہم لوگ جب جاتے ہیں ٹوکیو ٹاور اور توچو جاتے ہیں تو وہاں کے دوربین استعمال ننگی آنکھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی آدمی اپنی آنکھ سے، ابھی جو ہے جو علماء کی رویت ہلال ہے، میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ کر کے بھی جو یہ لے کے آئے ہوں، یہ لے کے آئے ہوں نا، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے پورے علماء کا فتویٰ کہ جو ہے آلات سے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے نا۔ اچھا آلات سے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے، میں بھی بتا رہا ہوں، آلات سے دیکھا جا سکتا ہے۔
یہ دیکھیے پہلا فیصلہ ہے الاصل میں عربی پڑھتا ہوں تاکہ ترجمہ بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے. الاصل فی ثبوت دخول الشہر القمری وخروجہ هو الرؤیا ہے نا کہ چاند کے ختم ہونا اور چاند کا نیا دکھنا اس کا دار و مدار رویت پر یہ حساب پر نہیں ہے. سواء بالعین المجردہ کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھو اور او بالاستعانہ بالمراصد والاجہزہ الفلکیہ یا یہ کہ آپ جو ہے وہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں جو اس کو کہتے ہیں ان سے یا جو ہے جو فلکی آلات ہیں ان سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ان سے بھی مدد لی جائے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا یہ پورے علماء جو کانفرنس پوری دنیا کے علماء ہیں اور ماہرین فَإِن لَمْ يَرَ الْهِلَالَ فَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ 30. تو ہم لوگ جب جاتے ہیں ٹوکیو ٹاور پر تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور وہ جہاں دوربین لگے ہوئے ہیں سوئن ڈالو تو وہ چند منٹ دیتے ہیں تو ہم ان سے بھی کوشش کرتے ہیں. سر وہاں جو ہمارے طارق محمد صاحب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پارکنگ میں گئے ہم نے پوچھا نہیں میں نہیں پوچھا ان سے پارکنگ میں گئے اور ہم کو جو ہے وہ مہین سے چاند نظر آیا وہ دعویٰ تو ہم نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نے مولانا سلیم الرحمان صاحب کو یا کسی کو کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے قاری علی حسن صاحب کو کہہ دیا. اب اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو بتایا جیسے ہمارے حسین خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے نہیں بتایا پہلی مرتبہ تو غیر ان کی غلطی ہے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی ہمیں روایت مل جائے تو اس کے لیے کیا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا یعنی اگر کوئی گواہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمام مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ رویت کریں اور اگر رویت کر لیتے ہیں ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو مان لیا جائے گا. چند سوالات کیے جائیں گے کہ بھائی موسم کیسا تھا آپ نے کہاں دیکھا کوئی آپ کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے ان کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا ہے نا. یہ پوچھ کر گواہی قبول کر لیا اور اگر جو ہے ایسا نکلے کہ شرعی لحاظ سے ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی تو اس کے لیے مزید گواہیاں چاہیے ہوں. شرعی لحاظ میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ سچا پکا مسلمان. اچھا سچا پکا مسلمان جی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ نہیں بولتا. اس کے لیے کیا پیمانہ جی وہ آدمی قریب کے دوستوں سے معلوم ہو جاتا اور آدمی ایک دوسری گواہی دیتا ہے کہ میں اس کا آئینہ ہوں یہ تو اچھا آدمی ہے یعنی پھر جو ہے فیصلہ ہو جائے گا. اس کے لیے بہتر طریقہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسان بات بتا دی. چاند دیکھے ہوتا اب افطار کریں عید منائے چاند کے لیے ٹیکنیکل آلات آج ایجاد ہو گئے. جس وقت آپ نے وہ منگوایا فتوا اس وقت آپ نے خود فرمایا میں نے بھی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بھائی اس وقت فیکس بھی نہیں تھا. آج ماشاءاللہ لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں. جی جی جو اپنی جدید آلات کے ساتھ اس کو یہاں جاپان میں دیکھے اگر ہم دیکھیں ہم کب تک انگلی پکڑ کے ملیشیا کھیلتے رہیں گے. جی سن تو لیجیے سر کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم کام یا کاروبار کرتے ہیں اس سے منسلک لوگ اس میں ہوتے ہیں. چاند دیکھنے کا ایک رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے. اس میں پروفیشنل لوگ آنے چاہیے چاند دیکھنے میں ماسٹر ہوں یا تو ان پہ ریسرچ ہو جیسے ہمارے محترم رحمان صدیقی صاحب اگر یہ چاند پر ریسرچ کر کے آتے ان کی بات قابل قبول ہوتی. لیکن یہ خاص چیپٹر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اس سے چاند کا کھنگے نہیں ہے تعلق نہیں ہے. محترم ہمارے دو صاحبان یہاں موجود ہیں جوائنٹ سیکرٹری صاحب انفارمیشن سیکرٹری صاحب یہ کیا کر سکتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے کہ چاند کو پکڑ کے لے کر آئیں گے کڈنیپ کر لیں گے کیا کوئی طریقہ ہے ان کے پاس؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس لامحالہ سوائے ملیشیا کو فالو کرنے کے آپ پوری دکان سجا لیجیے صحیح طرح سے بیٹھ جائیے. اہم کام جو ہے وہ صرف یہ کہ ملیشیا نے اعلان کرنا ہے اور ہم نے ملیشیا کے مطابق ڈیل کرنی ہے. صرف ان کی آنکھیں ہماری آنکھیں ہو گئی. کیوں نہ ہم کوئی ایسا طریقہ بنا لیں سر کہ یہاں بیٹھ کے ترمندائی سے گفتگو کریں. ترمندائی میں ہمارے جیسے پہلے بھی کہا تھا ہم نے کہ لوگ جا کے ان سے بات کریں. حالات ہیں ان کے پاس بہترین حالات ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی پرسوں بھی چاند نظر آیا انہوں نے بتایا کہ کتنا 100 سال پرانا چاند لے گی اور کتنے منٹ پر رہا وہ. ابھی تو خیر اپنی تاریخ جو ہے نا کافی دور چلی گئی ہے. عاشورہ بھی گزر گیا ہے بہت بڑا چاند ہو گیا ہے بلکہ چودھری چاند ہے. اس سلسلے میں یہ ہے نا کہ یہ میری اپنی رائے نہیں میں دین کا ٹھیکیدار نہیں. ہم تو جو ہے جب اختلافی مسائل ہوں گے تو جو فلکی ماہرین صرف چاند کا فیصلہ نہیں کر سکتے. صرف فلکی ماہرین جو آپ کہہ رہے ہیں نا چاند کا جو رویت ہلال جو تیموندائی یہاں رابطہ کیا گیا ایسی بات نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں رابطہ کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ اگر نیا چاند دیکھنا ہے تو نیگاتا کے پہاڑوں پر جاؤ
وہاں پر جا کے جو ہے چاند کو دیکھو. اس کے لیے کئی بار کوششیں کی گئیں. تیموندائی کے لوگ بھی گئے کہ بھائی آج 29 تاریخ ہے, آج چاند دکھ جائے. تو جس میں خالد کیبا صاحب اور لوگ موجود تھے. جب بھی جو ہے چاند نہیں دکھا تو تیموندائی والے جو لوگ ہیں یہ ہم رابطہ کیا ہوا ہے, اور تیموندائی کو پورا ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کے مطابق انہوں نے تیموندائی سے رابطہ کیا ہے. ہماری گفتگو بھی جاری ہے. The best is yet to come. Please don't go away. Stay with us. تو ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے ہمارے دوست اور تجزیہ نگار جناب ظہیر دانش صاحب نے ایک بڑا تفصیل طلب سوال کیا تھا جناب ڈاکٹر سلیم الرحمان خان ندوی صاحب سے. میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سوئل کا سکہ ڈال کے چاند کو دیکھتے ہیں اس دوربین کے ساتھ. تو اگر میں اس میں یہ اضافہ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ دیکھتے ہیں چاند کو دوربین کے ساتھ اور آپ کو نظر آ گیا, اور پھر جب آپ دوربین کو ہٹا کے دیکھتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا, تو کیا رویت ہوگی؟ جی رویت ہوگی. وہ تو باقاعدہ جو معتمر اسلامی ہیں, فقہ اسلامی ہے, جی فقہ اسلامی اس کا فیصلہ کہ ان سے چاند کے دیکھنے میں مدد لی جا سکتی ہے, اور وہ چاند ہو جائے گا. اور جیسا کہ ابھی فرمایا کہ اگر کوئی گواہی آتی ہے اور وہ گواہی شرعی طور پر صحیح ہے تو ہم اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے رؤیت ہلال کمیٹی جاپان. اور جو ہے جو بھی ذمہ داری ہوگی, جو آدمی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ تاچھ کرے گا, ہماری ذمہ داری. اور آج بھی جو رؤیت ہلال کمیٹی جاپان کر رہی ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہی. ہم نے علماء سے پوچھا ہوا ہے, علماء نے یہ طریقہ بتایا ہے, ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں, اور تمام مسلمانوں کے تعاون اور جو ہے انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی امید کرتے ہیں, اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی ہے. سر سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے علی حسن صاحب نے بھی پروگرام بنا لیا, اچھا یہ ہم تو جانتے ہیں کہ کون کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, جو باہر کے لوگ دیکھتے ہیں ان کو ایک اچھا امپریشن نہیں ملتا, یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے علی حسن صاحب بھی الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم کوئی بیٹھ کر ان کو یا تو ان کو کنوینس کریں, اور نہیں کرتے تو پھر لوگوں کو بالکل اوپن کر دیا جائے کہ بھائی یہ فساد کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا ختم ہونا چاہیے. جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں کم سے کم وہ لوگ تو بچیں گے نا اس سے, یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں سر آپ اس سے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو حضرات بھی آپ نام لے رہے ہیں جی ان کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے, نیٹ پر بھی نیوز دیتی ہے کہ بھائی رؤیت ہلال کمیٹی میں آؤ. میری سنیے, جو صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں, مجھے اپنی اطلاع کے مطابق, علم کے مطابق ایک بار وہ تشریف لائی تھی, وہ بھی اوکاچی ماچی مسجد میں ایک بار. اور جو دوسرے حضرات جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ آج تک نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں. اور میں نے باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ آپ جو ہے 2 علماء سے رابطہ کر لیں اور ان کو دعوت دے دیں رؤیت ہلال کمیٹی میں. میں نے ان سے, جن کا نام بھی ایک لیا جا رہا ہے, میں نے ان کو ٹیلی فون کیا, مؤدبانہ درخواست کی کہ آپ تشریف لائیے اور آپ طریقہ کار دیکھیے, اگر غلط ہے تو اسی وقت آپ اشکال پیش کیجیے, ہے نا. اور جب سب موجود ہوں گے تو اس وقت جو ہے اس کی تصحیح کر لی جائے گی. اور جو ایک صاحب کا بار بار نام لے رہے ہیں وہ جب آئے اوکاچی ماچی تو انہوں نے یہ مجھ سے مطالبہ کیا
کہ بھائی آپ اگلی میٹنگ میری جگہ کیجیے. اچھا اگلی میٹنگ یعنی بہت سی وجوہات اختلاف کی ہو سکتی ہیں. تو ہماری یہاں رویت ہلال نے طے کیا ہوا ہے تقریباً آج 4 سال ہو رہے ہیں کہ جو 18 شورا کے ممبر ہیں اور مسجدیں ہیں ان میں باری باری ہوگا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ممبر کی جو ہے وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا, بلکہ یہ کہا ہوا ہے کہ جو شخص سال کی 3 میٹنگوں میں برابر آ جائے گا بہت احترام سے. ہر آدمی میرے لیے احترام کے لائق ہے. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول وہ میرے لیے کچھ بھی الفاظ کہے. حج میں تھا تو میں نے ایک صاحب کو بتایا, ایک صاحب نے مجھے 1 صفحہ بھر کے گالیاں دی, سب کو معلوم ہے. میں نے اس کا جواب لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, والسلام سلیم الرحمن خان. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اکثر تو لوگ بات کرتے انہوں نے ہیں یہ کہا کہ میری یہاں میٹنگ کرو, تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھائی ابھی جو ہے شورا کے جو ممبران ہیں ان کی میٹنگ ختم نہیں ہوئی ہے, آپ تشریف لائیے انشاءاللہ. وہ دونوں یعنی محترم قاری علی حسن صاحب اور جناب محترم ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب, وہ دونوں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, اگر تو وہ ہمیں کنونس کر گئے تو ہم ان کے حق میں سرنڈر کر دیں گے, ورنہ وہ ہمارے حق میں سرنڈر کر دیں. تو آپ ان سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں نہیں ملا چاہتے؟ یعنی ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بھی ٹاک سامنے آ گئی, تمام چیزیں آ گئیں, ہماری بھی تمام چیزیں آ گئیں. اگر کوئی بھی ہوگی چیز تو ہم اپنے جو اراکین ہیں ان سے مشورہ کریں گے. یعنی ہم جو ہے ایک نہیں ہے, یہ میری رویت ہلال ہے ہی نہیں. اس میں سیدھی سی بات یہ ہے, میں تھوڑی سی بات کروں کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ابھی تک ہوئے ہیں یا جو یہ رویت ہلال کمیٹی کرتی ہے وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتی, وہ فتواؤں کی روشنی میں کرتی ہے نا. اگر ان کے پاس ان کے جواب میں ان فتووں کے جواب میں کوئی فتوے ہیں, وہ فتوے لیے ہم کنوینس ہو جائیں گے ان کی رد کے جواب میں. اس لیے کہ ہم کو یہ 2 گروپوں کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں, ہم کو اپنی مرضی ٹاک کے سامنے ٹاک شو میں نہیں, یہ علماءوں کے فتوے موجود ہیں, جو آپ فتوے ہیں یہ غلط ہیں. اگر آپ سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو ٹائم دے دیں کہ یار آپ ہم سے کہیں بھی ٹائم دے دیں, ضروری کیمرے کے سامنے ہو. یہ ٹائم کس کو دیں اور کہاں دیں؟ یہ آپ جو آپ بات کر رہے ہیں قاری علی حسن صاحب اور ان کے جو ڈاکٹر, کیونکہ وہ گروپ بندی تو ہے نہیں, سارے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کسی مسجد میں ہوگا, صحیح, وہاں پر آپ آئیں, اس کا اعلان ہوتا ہے, اس میں شرکت کریں. صحیح, ضروری نہیں کہ سلیم آپ سیکورٹی دیں کہ بھائی وہاں پر کوئی ان کے ساتھ اخلاقی حرکت زیادہ لگے ہوئے ہیں, کیا کریں گے وہاں اگر انہیں بالکل اختلافی بات کر بڑا ہو جائے گا, کسی باتیں کر رہے ہیں. اس میں مقصد یہ ہے کہ دعوت کھلی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں دعوت دیں, دعوت کھلی دی ہوئی ہے اور ہر روز دے رہے ہیں, ہر میٹنگ کے لیے دے رہے ہیں, اس میں آپ تشریف لائیں. آپ کہیں کہ بھائی سلیم الرحمان صاحب کی جگہ ہمیں نہیں چلے گی, ٹھیک ہے نا, یہ والا آدمی زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, آپ سارے جتنے بھی آئے ہوں گے ان کو چن لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہو رہی کہ بھائی ان کو دعوت دیں, ان کو بلائیں, بھائی یہ کوئی غلیمہ تھوڑی ہے ہماری میٹنگ. میرا محترم سلیم الرحمان صاحب سے ایک سوال ہے, یہ میں نے عابد شاہ صاحب سے بھی کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پمفلٹ میں, یہ ان کا رویت ہلال کمیٹی کا ان کا پمفلٹ ہے, اس میں بڑی خاص بات لکھی ہے انہوں نے. یہ لکھتے ہیں کہ جاپان میں ملیشین اعلان پر رمضان یا عیدین کرنا سراسر غیر شرعی فعل ہے. تو یہ غیر شرعی میرے جیسے عام کامل آدمی کو تو پتہ نہیں تھا. میں نے جب ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا یہ عالموں کی بات ہے. تو میں آپ سے سوال کروں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی, جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں رویت ہلال کمیٹی, رویت ہلال کمیٹی جاپان, آپ کو میں نے فتوے بتا دیے کہ 40 سال پہلے سے فتویٰ اور آج 2012 کا فتویٰ وہی ہے کہ جہاں پر نیا چاند نہیں دکھے وہ اقرب بلد جو قریب اسلامی ملک ہے اس کے چاند کو فالو کر لو. ایک نقطہ. دوسرا یہ کہ اس ملک میں حاکم وقت اعلان کرتا ہے, اس کا انتظام ہے, اور باقاعدہ جب اس کی مہر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اعلان ہوتا ہے. تو 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ امت میں اختلاف سے بچنے کے لیے فی الحال
اس سے بہتر کوئی مسئلہ نہیں ہے جاپان میں. ہماری سب سے گزارش یہی ہے کہ رویت ہلال اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. غیر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو بھی فیصلے جی ہاں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں، لہذا نمازیں اور روزے جو ہے سب نہیں ہوئے. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ سب کیا ہماری نمازیں نہیں ہوئی؟ تو پھر وہ نے کہا یہ عالموں کی بات ہے. تو پھر ہم تو عالموں کے حکم پر چل رہا ہوں. ہماری تو ہو سکتا ہے کہ شخصی رائے یا شخصی کوئی چیز نقطہ ہو، لیکن ہم نے جو ہے علماء کی رائے، عبداللہ بن الزبیر جو مکہ مکرمہ کے اماموں کے امام جب تشریف لائے تو ان کا بھی فتویٰ وہی، تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ وہی، اور جو ہے شیخ بن باز جن کے آگے جو ہے بر صغیر کے علماء دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے. میں نے خود دیکھا ہے نا. کوئی جو ہے نابینا تھے، اور اس دن میں خان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اقرب بلد مسلم کا عضوت شاید تصور بھی نہیں ہوگا، ہے نا، کہ عضوت انہوں نے 30، اور میں مینا میں کھڑا ہوا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عضوت یہ ان سے سوال کیا تھا کہ بقرعید میں عرفات ایک دن ہوتا ہے نا، 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو، تو ہم بقرعید میں سعودی عرب کو کیوں فالو نہیں کریں؟ تو اس سوال سے یہ مطلب ہوتا ہے میرا رجحان اس طرف تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. شیخ سلیم میری آواز کو جانتے تھے، نابینا تھے. جس وقت میں سلام کرتا تھا تو پیچھے سے آواز آتی تھی شیخ سلیم ٹوکیو سے کب آئے، ہے نا. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں تم کو جو ہے سعودی عرب کو فالو نہیں کرنا ہے. جاپان کے رویت کو کرو گے یا قریب والے اسلامی ملک کے چاند کو کرو گے. یہی انشاءاللہ رویت ہلال اسی پر چلے گی. اور ہم جو ہے تمام آواز حق، جناب رانا ابرار صاحب، جناب نعیم خان صاحب، جناب لاحل دانش صاحب اور تمام بزرگ حضرات موجود ہیں، اور سب کا وقت لیا ہم نے، ہم ان کے مشکور ہیں. اور ہم جو ہے اسی علماء کے فتوے پر انشاءاللہ ہمارے کام کو جاری رکھیں. انشاءاللہ ہم اسی علماء کے فتوے پر اپنے کام کو جاری رکھیں گے. ناظرین، آج ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی چاند کے حوالے سے. یہ ہماری جو 5 ایپیسوڈز آپ نے دیکھے گزشتہ 5 ہفتوں میں مسلسل آپ نے ہمیں دیکھا، یہ مشقت کرتے ہوئے آپ کے سامنے ساری تصویر واضح ہو گئی ہے. جہاں تک دعوت کی بات ہے، آج اس کیمرے کی وساطت سے جناب عقیل صدیقی صاحب نے اوپن دعوت دے دی ہے جناب قاری علی حسن صاحب کو اور ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب کو کہ وہ جب بھی کہیں میٹنگ ہوتی ہے وہ تشریف لائیں، اپنی بات کریں، اور اگر کوئی اس میں اعتراض ہے تو وہ سننے کو تیار ہے، دلائل کے ساتھ بات کریں. یہ اس فتوے میں ایک بڑی خوبصورت بات جو سب سے اوپر والا پیج ہے، اس میں عربی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ ہم یہاں اقلیت میں ہیں، لہٰذا جہاں مسلمان اقلیت میں ہو وہ آپس میں اتحاد کا خیال رکھیں، اتحاد امہ کا خیال رکھیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو بھی سوالات ہمارے گزشتہ پروگراموں میں آپ نے دیکھے پوچھے گئے، ان سارے کا ایک ایک کر کے آج ہم نے مولانا سلیم الرحمان صاحب سے جوابات لے لیے، اور ایوری کوسچن ہیز بین آنسرڈ پراپرلی. تو کیا ناظرین آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جاپان، جہاں پہ ہم بہت چھوٹی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، اور اب یہاں اسلام کی احیاء کا آغاز ہوا ہے، جاپانیوں پر اس بات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کہ ہم ایک رویت ہلال کمیٹی کے پیرالل ایک اور رویت ہلال کمیٹی بنا ڈالیں؟ ہم اس کے لیے کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یہاں کے مقامی لوگوں پر؟ اور جو اتحاد امہ کا نقصان ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سوال میں خود جناب محترم قاری علی حسن صاحب سے بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس سارے جوابات کے بعد کیا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی رویت ہلال کمیٹی کو قائم رکھے. میں اپنے تجزیہ نگار جناب زید دانش سے سوال کروں گا کہ وہ اس کو وائنڈ اپ کریں، اس ساری مشقت میں جو کچھ آپ نے دیکھا اس کو کس سینیریو میں دیکھتے ہیں؟ اب تک جتنے ہم نے پروگرام رویت ہلال کمیٹی حوالے سے کیے، اس میں ہمیں جو شک تھا کہ آپ لوگ زیادہ تر ملیشیا کو فالو کرتے ہیں، یہاں کی جو شعبہ فلکیات ہے اس سے بالکل آپ لوگوں نے مدد نہیں دی، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہمارا یہ شک اور جو گمان تھا وہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آپ لوگ یہاں پر بھی ان کو دیکھتے ہیں. ہماری عابد حسین شاہ صاحب سے بھی، محترم علی حسن صاحب سے بھی یہی
درخواست کی کہ یار آپ لوگ اس جاپان میں کم از کم اس عیدیں تو ہمیں منانے تھے، جب ہم اوورسٹے تھے سارے لوگ ایک ہی دن ٹوکیو مسجد سے اعلان ہو رہا ہے اور ہم لوگ عید مناتے تھے. ہم آئندہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے ایک ہی اعلان پر وہ چاہے سلیم الرحمان صاحب کریں، علی حسن صاحب کریں، نماز ہو جائے. یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ خالی ہم دونوں کا مسئلہ ہوتا نا تو پھر بھی ٹھیک تھا، یہاں ایک ترک مسجد والوں کا مسئلہ ہے. لیکن اب یہ کہ ہمارے پہلے مسئلے حل ہوں تو پھر ہم کہیں اور دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شکوک تھے، جو گفتگو تھی، وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے سوالات آپ تک پہنچا دیں. اس میں کوئی گستاخی ہو تو معذرت چاہتے ہیں، آپ معذرت چاہتے ہیں. کچھ سوالات ایسے بھی تھے جو مولانا سلیم الرحمان صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نہیں پوچھنے چاہیے تھے، لیکن کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہمیشہ درست ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے ان کے حیثیت و مرتبے کا اتنا وہ اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور وہ تلخ سوالات بھی پوچھ لیے جو شاید ان کی طبیعت پہ بھاری گزرے، ہم ان سے معذرت خواہیں. ناظرین، آپ کا فیڈ بیک ہمیں مسلسل مل رہا ہے، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری مسلسل سرپرستی کرتے رہیں گے، اور آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں اپنے پروگرام کو مزید بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے. اگلے ہفتے کسی اور مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے نعیم خان، جناب ظہیر دانش اور رانا ابراہیم حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.